مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے ہیں سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہی عزت نفس ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب کچھ لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدہ تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ یہ مطلب کی دنیا ہے جہاں سنتا نہیں فریاد کوئی، ہنستے ہیں تب جب لوگ ہوتا ہے برباد کوئی۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان، اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا، بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کے تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت بھی نہیں بھولتا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جہاں تمہاری اور تمہارے احساس کی قدر نہ ہو وہاں رہنا فضول ہے، پھر وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری غلط بات پر واہ کرے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہوتی ہے وہ لذت دے کر رکتے نہیں بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آدمی آدمی کو کھائے جا رہا ہے، کوئی تو تحقیق کرے اس نئی بیماری پر۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی پریشانی حل کر دیا کرو۔ بالکل نماز سکون دیتی ہے اگر نماز کو سکون سے پڑھا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتا ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں مبتلا ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر امیر بن جاؤ تو تکبر نہ کرنا، اور اگر غریب بن جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ بنانے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں مگر بکھرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ رشتے، کردار، گھر بار اور یقین۔ اللہ کریم کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، بس طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو مکمل بھروسہ کرو، یا تو تمہیں ایک اچھا ساتھی ملے گا، نہیں تو ایک سبق۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا، اللہ کریم کی رحمت کسی بھی لمحے میں پناہ برس سکتی ہے۔ کسی سے بھی حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کریم ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر کبھی اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا، اس کو نکل کر تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت امیر طاقتور ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔
بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ کسی سے اس قدر توقع وابستہ نہ کرنا کہ اگر توقع ٹوٹے تو آپ بھی ٹوٹ جائیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کو کبھی نہ بلائے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کوئی بھی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگوں کو عزت دے کر اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ کامیابی کے اصول کے لیے سب سے پہلے اپنی سوچ ثابت بنائیں اور دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا سیکھیں۔ جس کو گھر سے عقل نہیں ملتی اس کو زمانہ اچھے طریقے سے عقل دے دیتا ہے۔ دل میں اتر جانے والے کام کریں، نہ دل سے اتر جانے والے۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں وہی لوگوں کو اگر مطلب نہ ملے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ رشتوں کے اندر مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوئی وہ برائی کر کے پریشانی ہوئی وہ مومن ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ صبر ایسی شے ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں انہی ہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کہنا ہی گہرا تعلق ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ گھڑی کو نہ دیکھو بلکہ وہ کر جو گھڑی کرتی ہے، یعنی چلتے رہو۔ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے ہی چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں کے والدین کی عزت کرے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں سے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کریں اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کریں۔ یقین کامل ہو تو اللہ کریم کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ مت سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اکثر اوقات اچھا لگتا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہنا اور دوسرے شخص کی چال کیا دیکھنا۔ وہ ہم کو بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو یہ بولے کہ مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اور پھر بھی تمہاری فکر کرے تو سمجھ لینا کہ وہ تمہیں بے انتہا یاد کر رہا ہے بلکہ بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو نصیب کے اندر نہیں ہوتا وہ رونے سے بھی نہیں ملتا۔